شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے جو بڑا نہایت و کرم کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین محترم، جیسا آپ کو پتا ہے ہر فرائیڈے کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں ایک نئی ایسی ہستی کو بلاتے ہیں جس سے آپ بھی فیض لیتے سکیں اور ہم بھی فیض لے سکیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہستی جو پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، جناب طاہر جمال تھانوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان کے آج سوال و جواب کا آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں اس کے جواب دیں۔ طاہر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مدہ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا چینل پہ آنے۔ حضرت اکثر پیش ہمارے سوالات آتے ہیں تو اس لیے ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے کہ اس کی چند شارٹ سوال قرآن و سنت کی روشنی میں دیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے جو ہمیں امریکہ سے ارشد علی ارشد نے کیا ہے، یہ بہت اچھے شاعر ہیں، انہوں نے کیا ہے کہ بکرے کو حلال کرتے ہیں، مرغی کو حلال کرتے ہیں، یہ مچھی کو کیوں نہیں حلال کرتے؟ اس پہ کلمہ کیوں پڑھیں؟ سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ حلال ہم کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مویشیوں کو جو گائے، بیل اور بکری، ان مویشیوں کو حلال کرنے کا حکم دیا، تو لہذا ہم اللہ کے نام کے ساتھ اس کو حلال کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے امت مسلمہ کو اس بات کی اجازت دی کہ جو سمندری مخلوق ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، لہذا مچھلی ہو، جھینگا ہو، اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ حلال ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم کے اندر جو مال مویشی ہیں یعنی چوپائے جن کو حلال کیا گیا ہے اس کا حکم قرآن نے دیا ہے، تو قرآن نے اس کو حلال کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ اس کو کس طرح ذبح کرو۔ اور چونکہ قرآن میں مچھلی کا اور سمندری مخلوق کا ذکر نہیں ہے تو لہذا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مروجہ طریقے کے اوپر کہ جو سمندری بستیاں تھیں، یعنی سمندر کے کنارے جو بستیاں تھیں آباد، وہ جس طریقے سے شکار کرتے تھے اور اس کو کھاتے تھے، اسی کے اوپر چھوڑ دیا کہ اسی مروجہ طریقے کے اوپر آپ اس کو استعمال کریں۔ اگر اس کے لیے کوئی خاص حکم ہوتا مچھلی کے اور جھینگے کے لیے تو پھر اس کو بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے لیے کوئی خاص حکم نہیں ہے لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو اسی مروجہ طریقے سے آج تک استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہت خوب جواب دیا آپ نے۔ یہ ارشد علی ارشد صاحب آپ کو جواب مل گیا ہوگا اس کا۔ حضرت اکثر ہم دیکھا ہوگا گاڑی میں آپ آگے آیت لگا لیتے ہیں، پیچھے بھی بیک پہ آیت لگا، قرآن کی آیتیں لگا لیتے ہیں، ادھر شیشے پہ لگا لیتے ہیں اور وہ گاڑی چلاتے ہیں۔ اکثر گاڑیوں پہ دیکھا ہوگا بہت بڑی بڑی آیتیں لگی ہیں، پیچھے گاڑی پہ آیتیں لگی ہیں، ادھر گاڑی پہ آیتیں، ادھر پیچھے بیک بھی ہوگی، تو یہ صحیح ہے، جائز ہے گاڑی پہ؟ اس کے لیے بھی وہی فارمولہ ہے کہ جس طرح قرآن کی عظمت ہے اور قرآن کا ادب اور احترام ہے، اسی طرح قرآن کی ہر چیز کی عظمت اور اس کا احترام ہے۔ قرآن کی آیت اس کا بھی ویسے ہی ادب اور احترام کرنا ہے، اور کوئی ایسی صورت اختیار نہ کی جائے کہ جس سے قرآن یا اس کی آیت کی بے ادبی ہوتی ہو۔ برکت کے لیے دکان میں، گاڑی میں جو چیزیں لگائی جاتی ہیں، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیں تو خود بخود اس کے فضائل آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کا فیض حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ گاڑی پہ، مکان میں اور دکان میں کہاں لگائیں گے۔ ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے آپ کا دل،
اس میں آپ قرآن کو اتار لیں تو آپ کو کہیں لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ باقی جو لوگ لگاتے بھی ہیں بس وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بے حرمتی نہ ہو۔ بہت شکریہ حضرت۔ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اگر 400-500 آدمی آ رہے وہ مختلف خوشبو لگا لی، کوئی عطر لگا کے آ گیا، کوئی خوشبو لگا کے آ گیا، خوشبو بہت لوگوں کو اس میں الرجی ہوتی ہے، دیکھا ہوگا کھانسی خاص طرح کر رہے ہیں، تو اس کی کیا ہے؟ یہ صحیح ہے، یہ سنت ہے؟ یا کچھ لوگ بولتے ہیں سنت ہے سے لگانا، مگر اس سے نقصان بھی تو ہو رہے ہیں۔ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے فائدے بھی رکھے ہیں اور ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کے نقصان بھی ہیں۔ عطر لگانا جو ہے یہ بھی ایسی ہی چیز ہے کہ آپ جب کسی کے یہاں مہمان بن کر جا رہے ہو تو آپ پرفیوم لگائیں گے، خوشبو لگائیں گے، کوئی سی بھی خوشبو لگائیں گے، اور بہت زیادہ آپ اہتمام کریں گے تو آپ اپنی جیب میں بھی خوشبو کے لیے پھول رکھ لیں گے۔ تو عطر بھی جو ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت کے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے دربار کے اندر آؤ تو اس کا اہتمام کرو کہ خوب تیاری کے ساتھ آؤ، تمہارا لباس بھی اچھا ہو، تمہاری خوشبو بھی لگی ہوئی ہو، تم خود بھی پاک صاف ہو اور پاک صاف جگہ کے اوپر تم آ رہے ہو، تو لہذا اس کا اہتمام کرو۔ ہاں اگر کسی کو اس سے الرجی ہے یا اس سے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کا اہتمام کر لے کہ ایسی جگہ کھڑا ہو جائے کہ جہاں کسی کے عطر لگا ہوا نہ ہو، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی سنت رسول سے کسی کو روکنا وہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت اکثر دیکھا ہوگا لوگ جاتے ہیں، ان کو اگر ہم سلام السلام علیکم، بس وہ یہ کہتا ہے صاحب یہ آدھا سوا السلام، بس یہ کرنا، یہ پورا جواب ہی نہیں دی، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے، یہ صحیح ہے؟ یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہود اور نصارہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، تو وہ جب آپ کی محفل میں آتے تھے تو آپ کو سلام کرتے تھے اور طنزاً کہتے تھے السلام علیکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی آپ عربی کی یہ وہ دیکھیں اس کی جو گنجائش ہے کہ ایک لفظ کے اگر کوئی حروف بدل جائے تو اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ السلام ہے سلامتی اور یہ زندگی کی دعا ہے، اور السلام علیکم اگر کوئی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بد دعا دے رہا ہے۔ دوسرا لفظ جو اختیار کرتے تھے یہود اور نصارہ، وہ آپ کے لیے یہ کہتے تھے السلام علیکم، یعنی آپ کے اوپر تیروں کی بارش ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام جو کرنا چاہیے وہ صحیح الفاظ کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ملا لے کہ تمہارے اوپر رحمتوں کی بھی بارش ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں بھی عطا فرمائے۔ اور دیکھیے کافی معلومات ہمیں ناظرین کو بھی ہوئی اور ہمارے کو معلومات ہوئی۔ اب یہ سلام کے اندر بھی دیکھیں جدت ہو رہی تھی، تو اس سے بھی آپ نے خلاصہ کر دیا۔ اچھا حضرت، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے معافی؟ کیا مطلب؟ تو حج پہ جا رہے ہیں حضور کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، تو معافی کیا ہے؟ اس کا ذرا وضاحت۔ ایک زمانے میں حج آپ کو یاد ہوگا کہ بحری جہاز میں ہوتا تھا، یہاں پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا تھا، سفینۃ الحجاج کے نام سے ایک بحری جہاز تھا جو یہاں سے جاتا تھا حجاج کو لے کے، اور پیچھے چلے جائیں تو گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے، اور یہ سفر اتنے طویل ہوتے تھے کہ بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ رجب کے اندر لوگ چلتے تھے تو ذی الحجہ میں پہنچتے تھے۔ اچھا، اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جو گھوڑوں پہ اونٹوں پہ جائے گا تو دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں حج کے لیے، تو اس وقت یہ روایت چلی، یہ کوئی قرآن و سنت کا حکم نہیں ہے، روایت یہ چلی کہ بھائی میں اتنی دور جا رہا ہوں
پتہ نہیں واپس بھی آ سکوں گا نہیں آ سکوں گا، راستے میں کوئی بیماری نہ لگ جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی خدا نخواستہ ایسی بات نہ ہو جائے کہ میری موت واقع ہو جائے۔ تو لہذا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اگر میری کوئی خطا ہے، کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ معاف کر دیں۔ یہ وہ روایت ہے کہ جو آج تک چلی آ رہی ہے، حالانکہ اب مہینوں اور سالوں سے سفر سمٹ کر اب وہ گھنٹوں میں آ گیا ہے، لیکن یہ ایک روایت ہے، اور یہ روایت چونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، شریعت سے متصادم نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ اکثر ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے اور پہلے سے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ جی وہ حق مہر لاکھوں میں ہو، یعنی اتنی مانگ لیا جاتا ہے کہ بس وہ آدمی بے بس ہوتا مگر کر رہا ہے وہ، یہ کیا قرآن سنت میں صحیح ہے لاکھوں روپے دینا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے مہر ان کی حیثیت کے مطابق طے کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑے کی زین ہے اور ایک چیز اور ہے، تو وہ تو میرے ذاتی استعمال میں ہے اور یہ میرے جہاد کے اوپر کام آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بیچ کے جو پیسے ملے وہ لے آؤ، اور اسی میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا۔ ایک بادشاہ کی بیٹی سے جب شادی ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پہ آپ کا جو مہر ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ لاکھوں میں ہے، اس وقت کے دور میں لاکھوں کے اندر ہے۔ تو یہ اصل میں حیثیت کے اوپر ہے کہ جس جگہ آپ نکاح کر رہے ہیں وہاں کی حیثیت جو ہے وہ دولہا کی حیثیت کیا ہے، اور جس خاندان میں آپ نکاح کر رہے ہیں تو لڑکی اگر شہزادی ہوگی، بادشاہ کی بیٹی ہوگی، تو بادشاہ کہے گا کہ بھائی مہر تو صحیح رکھو، میری ناک کا مسئلہ ہے۔ تو لہذا مہر جو ہے وہ حیثیت کے مطابق دیا جاتا ہے، جس کی جیسی حیثیت ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم مہر رکھا کرو، اس میں برکت ہے۔ بہت شکریہ حضرت، بڑی معلومات ہوتی ہے آپ سے اور آپ بڑا مفید جواب دیتے ہیں۔ ایک ایسا سوال ہے کہ جو نہ سمجھنے والی بات ہے، اکثر ایک آدمی بیمار ہے اور چلے گیا، میں چلا گیا پھر صاحب کے پاس، حضرت میرا بچہ بیمار ہے یا میرا بھائی بیمار ہے، لاؤ ٹیلی فون لاؤ، لا کے میں اس کو دم کر دوں، یہ دم ہے جائز؟ ایک مرید ہے جو کسی سے بیعت ہے اور کسی پیر صاحب سے بیعت ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ ہے کہ جو مرید بننے کے بعد روحانیت کی منزلیں طے کرتا ہوا مرید سے مراد کی منزل کے اندر پہنچ گیا، یعنی اب وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اب اس کی ہر بات کو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع عن الباب لو اقسم اللہ لابرہ، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ اگر کسی بات کے اوپر قسم کھانے پر آ جائے کہ اے اللہ تو نے تو یہ کرنا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت کے اندر اس کام کو کر کے دکھاتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ کام کسی بزرگ یا پیر کے کہنے سے ہوا؟ یہ سمجھنے کی ایسی بات ہے کہ کسی نے عورت نے جا کے کہا کہ میں اولاد ہوں، میرے اولاد ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ جا تیرے بیٹا ہوگا۔ کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ اس کے بیٹا ہو گیا۔ اب کسی مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ بیٹا ہوگا، بیٹا ہو گیا۔ تو پیر نے جو کہا کہ بیٹا ہوگا تو کیا اس کے کہنے سے بیٹا ہو گیا؟ نہیں، وہ پیر اللہ کے اتنا قریب پہنچ چکا تھا کہ اس نے اپنی روحانیت سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے اولاد نہیں چھوڑیں گے، اس کے ہاں بیٹا ہوگا۔
تو چونکہ ان کے علم میں وہ علم الہی منتقل ہو گیا الہام کے ذریعے سے، لہذا انہوں نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا۔ یہ بزرگ کے کہنے سے نہیں ہوا، بلکہ بزرگ نے علم الہی کی بنیاد کے اوپر اس کو خوشخبری سنائی اور وہ پوری ہو گئی۔ حضرت اکثر دیکھا ہوگا آپ نے ٹی وی وغیرہ کہ وہ آندھی آنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، پیشن گوئی کر سکتے ہیں، یہ سیاسی لیڈر یہ اپنے پر چلا گیا بھائی، یہ آخری ہفتہ ہے، یہ آخری مہینہ ہے، یہ کیا ہے، اس کا ہے کوئی آپشن یا بس ایسے ہی؟ آپ اپنے سوال کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، آپ قیامت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ لوگ اکثر بولتے تھے بس یہ قیامت کا آثار ہے، یہ تو حالات تو الگ چیز ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی ایک یہ حکومت ہے بس یہ سفتے گئی یا ایک شخص یہ سفتے چلا گیا، اتنی مطلب اخباروں میں یا ٹی وی پہ اکثر آ کے حضرات کہتے ہیں، یہ کیا اس کے اندر ہے، کوئی وزن ہے؟ دیکھیں، ایک ہے پیشین گوئی، یعنی آپ حالات و واقعات سے اور اپنے علم کی روشنی میں، جو آپ نے سنا ہوگا نجومی ہوتے ہیں، علم نجوم رکھتے ہیں، یہ ایک باقاعدہ علم ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ ستارے تمہیں راستہ بتاتے ہیں۔ میرے ایک عزیز تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہم نے قرآن و حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ ستاروں سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، تو انہوں نے جو بحری جہاز کے کیپٹن تھے انہوں نے یہ بتایا کہ آج بھی بحری جہاز کے اندر جو آلات لگے ہوئے ہیں ان کا لنک ستاروں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ شعاعیں جو ہیں وہ ستاروں کے ساتھ لنک کرتی ہیں اور اس کی مدد سے جہاز جو ہے پھر وہ سمت متعین کرتا ہے۔ تو علم نجوم ایک باقاعدہ علم ہے، لیکن یہ علم جو ہے ایک پیشین گوئی ہے، حتمی نہیں ہے۔ حتمی علم جو ہے وہ اللہ کا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کس کی حکومت کب گرے گی اور کس کی حکومت کب قائم ہوگی، یہ حتمی علم جو ہے یہ اللہ کو ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے یہ ایک چیز ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنے کسی نبی کو بھی نہیں دیا، وہ علم جو ہے وہ حتمی ہے اور وہ اللہ کا علم ہے، وہ کسی اور کی دسترس میں نہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، دیکھا آپ نے آپ کے سوالوں کے جواب اور آپ کی جو بھی کمنٹس ہوتے ہیں ہمارے چینل پہ آتے ہیں اور ہم اس کے جواب دلواتے ہیں۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں تانوی صاحب آپ کا کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے اور اتنے وسیع طریقے سے آپ نے جواب دیا جو ناظرین بھی سمجھ سکے اور سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے چینل پہ نمبر چل رہا ہے، تنویر صاحب کا بھی چل رہا ہے اور ہمارا اپنا نمبر چینل کا چل رہا ہے۔ کوئی بھی سوال آپ کے جواب ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سے کیجیے، انشاءاللہ ہم اس کو ضرور جواب دیں گے۔ کچھ ایسے جواب ہوتے ہیں جو ہم نہیں دیتے، نہ دے سکتے ہیں، جس میں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہم نہیں لیتے۔ کوئی ایسا جنرل سوال ہو جو قرآن کی روشنی، کیونکہ ہمارا پروگرام کا نام بھی قرآن کی روشنی میں، تو قرآن کی روشنی میں اگر آپ سوال کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کے وقت پہ آنے پہ ضرور جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔